السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام تفسیر مدارک تفسیر نصفی کے دروس کا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ صاد کی 10 آیات بینات کی تلاوت اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ لشکر ایک معمولی سا لشکر ہے، ایک حقیر لشکر ہے۔ جندن یہ ترکیب کے اعتبار سے یہ مبتدا ہے اور یہ نکرہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ما کا اضافہ کیا گیا ہے، ما بھی موجود ہے۔ تو ما جو ہے، جس طرح آپ نے سورہ یاسین کے درس نمبر 5 میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ قرآن کریم میں بعض کلمات جو آتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات نہ بھی ہوں تو معنی مکمل ہو جائیں گے اور وہ زائد معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کی وجہ سے اور کلام کے تقاضے کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے وہاں پر ان چیزوں کو استعمال فرماتا ہے۔ تو ان کلمات کے بارے میں جب تعبیر کی جاتی ہے، ان کلمات کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو ان کے لیے صلہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس درس میں آپ نے سماعت کیا کہ ما زائدہ ہے بولنے کے بجائے ما صلہ ہے بول کے بولتے، اس کا مطلب وہی زائدہ کا ہوتا ہے۔ تو جندم ما، تو یہ ما جو ہے صلہ ہے، زائدہ ہے، اور مقویۃ للنکرۃ المبتدأۃ، اور یہ قوی کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، تاکید پیدا کر رہا ہے اس نکرہ کی جو مبتدا بن کر واقع ہے۔ جندن جو کلمہ جو نکرہ ہے اور مبتدا بن کر واقع ہے، یہ اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ ما آیا ہے تاکہ نکرہ کا مبتدا بننا درست ہو جائے۔ جندم ما، تو ما سے مراد ہوگا یعنی معمولی سا لشکر، حقیر سا لشکر، ہنالکا وہاں پر، معمولی سا لشکر وہاں پر۔ یہ وہاں سے مراد ہنالکا کا اشارہ، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو فرماتے ہیں علامہ نصفی، اشارۃ الی بدر، یا تو یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، وہ مصارعہم، اور جنگ بدر میں جو ان کی قتل گاہیں ہیں اور ان کے وہ جن مقامات پہ بدر کے میدان میں یہ کفار مکہ مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جو کفار و مشرکین کے لشکر اور جماعتیں اور جو گروپس آپ سے ٹکرائیں گے اور آپ کے مقابل میں آئیں گے، ان میں کا یہ معمولی سا لشکر ہے جو شکست کھا جائے گا، شکست خوردہ ہو جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ تو کہاں پہ شکست کھائے گا؟ ہنالکا، وہاں پر، یعنی بدر میں۔ وہ مصارعہم، ان کے قتل کے مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ مسرع کی جمع مسارع، سرع یسرع، سرعان کے معنی پچھاڑ دینے کے آتے ہیں، تو قتل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو مسرع کا مطلب وہ مقام جہاں پہ قتل کیا جائے، قتل گاہ، اس میں ظرف، تو اس کی جمع ہے مسارع۔ تو یہ بدر کی طرف، اور بدر میں جو قتل گاہیں ہیں، قتل کے مقامات ہیں، وہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ او الی حیث وضعوا فیہ انفسہم من الانتداب لمثل ذلک القول العظیم، یا پھر جو ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یا پھر وہ لوگ جس مقام پہ بیٹھ کر اس جیسے اقوال کی پلاننگ کرتے تھے، منصوبہ بناتے تھے، ان کی طرف، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں جمع ہو کر کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایسے مکر کے معاملات، اور یہ جو حضرت ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے جو کیا، اس قسم کی باتیں جس مقام پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، ان مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ جندم ما، یہ معمولی سا لشکر ہے وہاں پر، یعنی اس مقام پر، الہی ای الہیث وضعوا فیہ انفسہم، یعنی جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، حیث اس مقام کی طرف، و اشارہ ہے اس مقام کی طرف۔ حیث جو ہے
ظرف مکان کے لیے آتا ہے، جگہ کو بتانے کے لیے آتا ہے، اور یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، اسماء ظروف میں سے ہے، مبنی بر ضمہ ہے، اور حیث کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے، حیث وضعوا فیہ انفسہم من الانتداب لمثل ذلک القول العظیم۔ تو پہلا یہ کہا گیا کہ بدر کی طرف اشارہ ہے، یا جن مقامات پہ، یعنی بدر میں جن مقامات پہ ان کو شکست ہوگی ان کی طرف اشارہ ہے، بدر کی طرف اشارہ ہے، اور بدر میں جن مقامات میں ان کو شکست ہوگی، جہاں وہ قتل کیے جائیں گے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ او الی حیث وضعوا فیہ انفسہم، یا اس جگہ کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ بیٹھ کر اس جیسے لمثل ذلک القول العظیم، اس قسم کی بڑی بڑی نازیبا باتیں کرنے کا وہ ارادہ کرتے تھے، اور اس قسم کی چرب زبانی والی باتیں کہنے کی وہ پلاننگ کرتے تھے، وہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ من قولہم لمن ینتدب لامر لیس من اہلہ، یہ عرب کے قول میں سے ہے کہ لمن ینتدب لامر لیس من اہلہ، کہ جو کوئی آدمی کسی ایسے معاملے کی کوشش کرتا ہے جس معاملے کا وہ اہل نہ ہو، یعنی جب آدمی چرب زبانی کرتا ہے یا ایسے معاملے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ اہل نہ ہو، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے لستا ہنالکا، تو اس آدمی کو کہا جاتا ہے لستا ہنالکا، یعنی تم جو ہے اس کے اہل نہیں ہو۔ خبر المبتدئی محزوم، جندم ما یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محزوم ہے، مکسور یعنی ان کو شکست دے دی جائے گی، ان کو توڑ دیا جائے گا۔ من الاحزابی مختلف جماعتوں میں سے یہ ہیں۔ انتدبا کا جو لفظ ہے، انتدبا ینتدب انتدابن کے معنی بلانے کے آتے ہیں، دعوت دینے کے آتے ہیں، وہیں پر جو ہے انتدبا کا صلہ لام آئے تو گفتگو میں کسی کے ساتھ معارضہ کرنا، کسی کی بات کا جواب دینا، چرب زبانی کرنا، اس کے لیے انتدبا آتا ہے۔ تو من الانتداب لمثل ذلک القول العظیم، اس جیسی بات کے ایسی نازیبا باتوں کے ساتھ چرب زبانی کرنے کے لیے جہاں وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، جس مقام پہ بیٹھ کر اس قسم کے چرب زبانی کے معاملات کرتے ہیں، اس مقام کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب کوئی آدمی کسی ایسے معاملے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے جس کا وہ اہل نہ ہو، تو اس سے کہا جائے تلستا ہنالکا، یعنی تم وہاں نہیں ہو، یعنی تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اور جندم ما کی خبر جو ہے محزومن ہے، مکسور، من الاحزابی یعنی جماعتوں میں سے، گروہوں میں سے، کافروں کی گروہوں میں سے یہ گروہ ہے، معمولی سا حقیر سا گروہ ہے جو شکست دکھا جائے گا۔ متعلق بجندن، یہ من الاحزابی جو ہے جندن سے متعلق ہے، جندن کائن من الاحزابی، یعنی کئی گروہوں میں سے، کئی لشکروں میں سے یہ حقیر سا لشکر ہے جس کو شکست کھانی ہے، جو شکست کھا جائے گا۔ او بمحزومن، یا من الاحزابی جار مجرور یہ محزومن کے متعلق ہے، محزومن جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور وہ شبہ فعل ہے، اور من الاحزابی جو ہے اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ تو جندما ایک معمولی سا لشکر، ہنالکا وہاں پر، محزومن شکست کھا جائے گا، اور جو شکست اس کو ہوگی وہ من الاحزابی جماعتوں میں سے ہوگی، یعنی من الاحزابی محزوم من الاحزاب، من الاحزاب جو ہے محزوم ان کے متعلق ہوگا یہاں پر۔ تو محزوم من الاحزاب گروہوں میں سے ایک لشکر ہوگا، لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہوگا جس کو شکست دے دی جائے گی۔ بہرحال من الاحزاب یہ جار مجرور کو محزوم کے متعلق کرنے کے بجائے جندن کے متعلق کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، ترجمے اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے۔ یریدو ما ہم الا جندم من الکفار المتحزبین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محزوم عما قریب، یعنی کیا مطلب کیا ہے آیت کا؟ ما ہم الا جندن، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جمع ہو کر حملہ کرنے والے یہ معمولی سا کافروں کے معمولی سا حقیر سا لشکر ہے، محزوم عما قریب، اور یہ قریب جو ہے اس کو شکست دے دی جائے گی۔ ماہم وہ نہیں ہے، الا جندن مگر ایک معمولی سا لشکر ہے، من الکفار المتحزبین علی رسول اللہ، ان کفار میں سے جو جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، محزوم عما قریب، اور اس لشکر کو شکست دے دی جائے گی ان قریب۔ فلا تبالی بما یقولون،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، فلا تبالی بما یقولون ولا تکترث لما به یحزون، اور جو بکواس کر رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اکترث اکتراث پرواہ کرنا، ہدا یہدی ہدیان، ہدا یہدی ہدین و ہدیانن کے معنی بکواس کرنا، بےہودہ باتیں کرنا، بکواس کرنا، بے معنی باتیں کرنا، اس کو ہذیان کہتے ہیں۔ تو ولا تکترث لما به یحزون، اور آپ پرواہ نہ کریں ان کے بکواسوں کے بارے میں آپ پرواہ نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیہ مبارکہ میں تسلی دے رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے، کذبت قبلہم ان سے پہلے یعنی قبل اہل مکہ تھا، مکے والوں سے پہلے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا، وعاد اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، وفرعون موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ذو الاوتاد جو کھوٹیوں والا، میخوں والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ مکے والے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا یہ جھٹلانا اور قوموں کا انبیاء کو اور رسول اعظام کو جھٹلانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان مکے والوں سے پہلے اور کافروں اور مشرکوں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بھی دنیا میں نبی بن کر آئے اور ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، حضرت ہود بھی آئے اور عاد جو قوم تھی انہوں نے ان کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ بھی آئے، فرعون کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ ذو الاوتادی جو فرعون میخوں والا تھا، قیل کانت لہ اوتاد وحبال یلعب بها بین یدیہ وقیل یوتد من یعذب باربعۃ اوتاد فی یدیہ ورجلیہ۔ یہ فرعون کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ فرعون میخوں والا ہے، یہ میخوں والا اس کو کیوں کہا گیا؟ تو علامہ نصفی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قیل یہ کہا گیا کانت لہ اوتاد، فرعون کے پاس میخیں ہوتی تھیں، وحبال اور رسیاں ہوتی تھیں، یلعب بها بین یدیہ جن کے ساتھ جو ہے کوئی کھیل جو ہے اس کے سامنے، فرعون کے سامنے ان رسیوں اور میخوں کو لے کر کوئی کھیل کھیلا جاتا تھا اس کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ فرعون کے پاس میخیں اور رسیاں ہوتی تھی جن کے ذریعے اس کے سامنے کھیل پیش کیا جاتا تھا، کھیلا جاتا تھا۔ وقیلا اور یہ بھی کہا گیا یوتد من یعذب باربعۃ اوتاد فی یدیہ ورجلیہ، کہ فرعون کا معاملہ اس طرح تھا کہ وہ چار میخوں کے ذریعے عذاب دیتا تھا۔ یوتد من یعذب، جس کو وہ سزا دیتا تھا اس کو میخیں اس میں ٹھوس دیتا تھا۔ کتنے میخیں؟ باربعۃ اوتاد، چار میخیں اس میں وہ پرو دیتا تھا اور چار میخیں اس میں وہ گاڑ دیتا تھا، فی یدیہ ورجلیہ، دو ہاتھوں میں اور دو پیروں میں۔ تو پیروں میں اور ہاتھوں میں میخیں جو ہے یہ مارنے لگاتا تھا، اس طرح یہ عذاب دیتا تھا، اس لیے یعنی اس طرح یہ سزائیں دیتا تھا جس کی وجہ سے فرعون کو ذو الاوتاد کہا گیا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب، پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام بھی آئے اور صالح علیہ السلام کی قوم نے، جو آپ کی قوم سمود تھی، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقوم لوطا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کو جھٹلایا۔ واصحاب الایکۃ اور ایکا والوں نے، ایکا بستی والوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا۔ الغیظتی یعنی جنگل والے، غیظہ ایکا جو بستی ان کو کہا گیا، جنگل والے، جنگل کے رہنے والے بکثرت، یعنی وہاں پر بہت زیادہ درخت اور جھاڑیاں بہت زیادہ پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے اس بستی کو ایکا کہا گیا، غیظہ، اصحاب الغیظتی یعنی جنگل والے، جھاڑیوں والے، درختوں والے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ایکا کی بستی والوں نے جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، وہی گروہ ہیں جھٹلانے والے، جس طرح ہر نبی کے زمانے میں ہر نبی کے زمانے میں بعض ایسے لوگ رہے جو ہر نبی کو جھٹلاتے رہے، انہی گروہوں میں سے اور انہی جماعتوں میں سے یہ مکے کے کفار و مشرکین بھی ہے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ اراد بهذه الاشارة الاعلام بان الاحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم
وَأَنَّهُمُ الَّذِينَ وُجِدَ مِنْهُمُ التَّكْذِيبُ۔ علامہ نصفی فرما رہے ہیں اراد بهذه الاشارۃ اولئک الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اولئک اس میں اشارہ کو یہاں پر لایا ہے، تو اس میں اشارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ کیا؟ الاعلام، یہ بتانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بین الاحزاب الذین جعل الجند المہزوم منہم، کہ بین الاحزاب کہ وہ گروہ اور وہ جماعتیں، وہ گروہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، ان پر ان کو شکست دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ ارادہ بہذہ الاشارۃ، اللہ تعالیٰ نے اس اشارے کے ذریعے ارادہ فرمایا الاعلام، یہ بتانا چاہا بین الاحزاب کہ وہ جماعتیں الذین جعل الجند المہزوم منہم، جن جماعتوں میں سے جند محزوم کو بنایا گیا، یعنی شکست کھانے والے لشکر کو جس میں سے بنا دیا گیا، ہم یہ وہی جماعتیں ہیں، یعنی انہی جماعتوں میں سے یہ چھوٹا سا لشکر تھا جس کو شکست دی گئی ہے، اور یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو ہر زمانے میں شکست دی گئی، یہ وہی جماعتیں ہیں۔ ارادہ بہذہ الاشارۃ، اور پھر ایک مرتبہ عبارت آپ دیکھ لیں، ارادہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا بہذہ الاشارۃ، اس اشارے کے ذریعے الاعلام، اس بات کو بتانے کا بین الاحزاب کہ وہ جماعتیں الذین منہم جعل الجند المہزوم، یہ الذین اس میں موصول ہے، جعل الجند المہزوم منہم یہ پورا اس کا صلہ ہے، صلے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے، تو ضمیر کون سی ہے؟ وہ منہم میں ہم ضمیر ہے، تو الذین جعل الجند المہزوم منہم، یعنی یہ وہ جماعتیں، وہ گروہ، وہ جماعتیں اور وہ گروہ جن میں سے یہ لشکر جس کو شکست دے دی گئی ہے، ہم یہ وہی ہیں، یعنی جو وہ تھے یہ بھی وہی ہیں، وہ جن لوگوں کو شکست دی گئی ہے انہی میں سے یہ لوگ بھی ہیں، جس طرح ان کو ہلاک کیا گیا، برباد کیا گیا، اسی طرح ان کو بھی شکست دی جا رہی ہے۔ وَأَنَّهُمُ الَّذِينَ وُجِدَ مِنْهُمُ التَّكْذِيبُ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف سے تکذیب پائی گئی اور جن کی طرف سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کا معاملہ پایا گیا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے نہیں ہیں مگر وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب تو عذاب جو ہے ان کے اوپر ثابت ہو گیا۔ ذکر تکذیبہم اولا فی الجملۃ الخبریۃ علی وجہ الابہام حیث لم یبین المکذب ثم جاء بالجملۃ الاستثنائیۃ فاوضحہ فیہا وبین المکذب وهم الرسل، وذكر أن كل واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل لأن في تكذيب الواحد منهم تكذيب الجميع لاتحاد دعوتهم، وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع في تكريره بالجملة الخبرية أولا وبالاستثنائية ثانيا، وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق اشد العقاب وابلغه، ثم قال فحق عقاب اي فوجب لذلك ان اعاقبهم حق عقابهم عذابی عقابی فی الحالین یعقوب۔ ان کل الا کذب الرسل، وہ نہیں ہیں مگر انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا ہے، یعنی ان سبوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ ذکر تکذیبہم اولا فی الجملۃ الخبریہ، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کا تذکرہ کیا، فی الجملۃ الخبریۃ جملے خبریہ کی صورت میں، علی وجہ الابہام ابہام کے طور پر، حیث لم یبین المکذب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو بیان نہیں کیا جن کو جھٹلایا گیا۔ جیسے آپ پچھلی آیتوں میں آیت نمبر 12 آیت نمبر 13 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ نوح علیہ السلام کو۔ عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، سمود نے جھٹلایا، اصحاب ایکا نے جھٹلایا، اور یہ وہی جماعتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جن کو جھٹلایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طریقے سے بیان نہیں کیا، یعنی ان کو مبہم رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ذکر تکذیبہم اولا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کا تذکرہ کیا شروع میں، فی الجملۃ الخبریہ تو جملے خبریہ کی صورت میں، علی وجہ الابہام ابہام کے طور پر، حیث لم یبین المکذب اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مکذب کا تذکرہ نہیں کیا، مکذب کو واضح نہیں کیا، یعنی وہ ذات جس کو جھٹلایا گیا اس کو صراحت اور وضاحت سے اللہ نے بیان نہیں کیا۔ ثم جاء بالجملۃ الاستثنائیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں، آیت نمبر 14 12 13 میں
तकजीब का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, मुकज्जब का जिक्र नहीं किया। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने मुकज्जब का जिक्र किया, जिनको झुटलाया गया। वो कौन है? रसूल इज़ाम, अंबिया किराम को झुटलाया गया। तो सुम्मा जा बिल जुमलतिल इस्तिस्नाइया, फिर अल्लाह ताला ने इस्तिस्नाइया जुमले का जिक्र किया, जिस जुमले में हस्र के माना होते हैं। इन कुल्लुन, वो नहीं है, इल्ला कज़्ज़ब रसूला, मगर उन्होंने रसूलों को झुटलाया है। उनमें से हर एक ने तमाम रसूलों को झुटलाया है। तो नफ़ी और इल्ला के जरिए, नफ़ी और इस्तिस्ना के जरिए, तो ये जो जुमला बयान किया गया ये इस्तिस्ना की शक्ल में बयान किया गया। तो फिर अब अल्लामा नसवी फरमाते हैं सुम्मा जा बिल जुमलतिल इस्तिस्नाइया, फिर अल्लाह ताला ने जुमले इस्तिस्नाइया को जिक्र किया। फ़अौदहहु फ़ीहा, फिर अल्लाह ताला ने उसमें वाज़े किया कि किन को झुटलाया गया। वबय्यनल मुकज़्ज़बा, और जिनको झुटलाया गया अल्लाह ने उनको वाज़े किया। वहुमुर रुसुल, वो रसूल हैं। वज़करा अन्ना कुल्ल वाहिदिन मिनल अहज़ाबि कज़्ज़बा जमीअल रुसुली, और अल्लाह ताला ने ये बयान किया अन्ना कुल्ल वाहिदिन मिनल अहज़ाब, कि तमाम गुरोहों ने, तमाम जमातों ने और काफिरों मुशरिकों की तमाम पार्टीज ने कज़्ज़बा जमीअल रुसुली, तमाम रसूलों का इनकार किया। तो सवाल ये है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया, और हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार किया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम का इनकार किया। तो उन्होंने तो अपने एक नबी का इनकार किया, एक रसूल का इनकार किया, सारे रसूलों का इनकार क्यों कहा जा रहा है? तो उसका जवाब अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि दे रहे हैं, लिअन्न फ़ी तकज़ीबिल वाहिद मिनहुम तकज़ीबल जमीइ लिइत्तिहाद दावतिहिम, क्योंकि उनमें से किसी एक को झुटलाने में भी तमाम को झुटलाना है, क्योंकि सबकी दावत एक है। लिइत्तिहाद दावतिहिम, सबकी दावत एक होने की वजह से। लिअन्न फ़ी तकज़ीबिल वाहिद मिनहुम, फ़ी तकज़ीबिल वाहिद ये जार मजरूर खबर मुक़द्दम है अन्ना का, और तकज़ीबा को ज़बर इसलिए आ रहा है कि वो अन्ना का इसमें मौख़र है। तो लिअन्न फ़ी तकज़ीबिल वाहिद मिनहुम, उनमें से किसी एक को भी झुटलाने में, तकज़ीबल जमीअ, सबको झुटलाना है। लिइत्तिहाद दावतिहिम, उनकी दावत के एक होने की वजह से, उनके पैगाम के एक होने की वजह से, उनके मिशन और उनके मैसेज के एक होने की वजह से। वफ़ी तकरीर तकज़ीबी व ईज़ाहिही बाद इबहामी, अब एक बात देखें कि अल्लाह ताला ने पहले जिक्र करे कज़्ज़बत क़ब्लहुम, उनसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया, यानी तकज़ीब का अल्लाह ताला ने पहले तज़किरा कर दिया। आयत नंबर 12, आयत नंबर 13 में तकज़ीब का तज़किरा हो गया। फिर आयत नंबर 14 में फिर तकज़ीब का जो तज़किरा हो चुका था उसको डबल लाया गया, उसकी तकरार की गई। तो अल्लामा नसफ़ी फरमा रहे हैं वफ़ी तकरीर तकज़ीबी, तकज़ीब को झुटलाने की बात को डबल जिक्र करने में, फिर वहां पर मुबहम जिक्र किया गया था, यानी किसको झुटलाया गया उनका तज़किरा नहीं किया गया था। अब बात की आयत में उनका तज़किरा किया गया जिनको झुटलाया गया। तो झुटलाने का जो मजमून है उसको डबल लाया गया, और झुटलाने के मजमून में पहले मुबहम जिक्र किया गया, बाद में उसको वाज़े जिक्र किया जा रहा है, उसकी वजाहत की जा रही है। वह ईज़ाहिही बाद इबहामिही, तो इबहाम के बाद उसकी वजाहत करने में। वह तनवीई फ़ी तकरीरिही बिल जुमलतिल ख़बरिय्यति अव्वलन व बिल इस्तिस्नाइयति सानियन, तो झुटलाने का मजमून साबिक़ा 2 आयतों में भी है, झुटलाने का मजमून इस आयत में भी है, इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रसूला। लेकिन आप गौर करें, साबिक़ा 2 आयतों में जुमले खबरिया का अंदाज है, और इन 2 आयतों में, इस आयत में इस्तिस्नाइया, यानी इस्तिस्ना का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तनवीअ, अंदाज को तब्दील किया, जुमले का की नौइयत को तब्दील करके अल्लाह ने जिक्र किया। वह तनवीई फ़ी तकरीरिही, तकरार में, यानी तकज़ीब के मजमून की तकरार जो अल्लाह ताला ने की है, तो उसमें नौइयत बदल दी, जुमले की नौइयत को बदल दिया। वहाँ पे जुमले खबरिया था शुरू में, वह तनवीई, और नौइयत को बदल दिया गया फ़ी तकरीरिही, तकज़ीब के को डबल लाने में, बिल जुमलतिल ख़बरिय्यति अव्वलन, शुरू में जुमले खबरिया के ज़रिए, और बिल इस्तिस्नाइयति सानियन, और बाद में जो है दूसरी मरतबा इस्तिस्नाइया के ज़रिए। अब उसके बाद अल्लामा नसफ़ी फरमा रहे हैं, तो एक तो तकज़ीब के मजमून की तकरार की गई, उसको मुबहम जिक्र करने के बाद उसको वाज़े जिक्र किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जुमले खबरिया की शक्ल में जिक्र किया, फिर इस्तिस्नाइया की शक्ल में जिक्र किया। फिर उसके बाद फरमाते हैं वमा फिल इस्तिस्नाइयति मिनल वदई अला वजहि तौकीदी अनवाउम मिनल मुबालगतिल मुसज्जलति अलैहिम बिइस्तिहक़ाक़ि अशद्दिल इक़ाबी व अबलग़िही। तो अभी जुमला कंटिन्यू चल रहा है। तो वह तनवीई फ़ी तकरीरिही बिल जुमलतिल ख़बरिय्यति अव्वलन व बिल इस्तिस्नाइयति सानियन वमा फिल इस्तिस्नाइयति मिनल वदई अला वजहि तौकीदी, और इस्तिस्नाइया की शक्ल में जुमला लाने में मिनल वदई, जुमले को रखना है, अला वजहि तौकीदी, तौकीद के तरीक़े पर। यानी आप जानते हैं कि नफ़ी के बाद इल्ला, यानी इल्ला जहाँ पे लाया जाता है तो कलाम में हस्र के माना पैदा हो जाते हैं। तो इस्तिस्नाइया की शक्ल में लाने में तौकीद के तरीक़े पर जुमले को लाना है।
تو یہ ساری باتیں کیا ہے صاحب؟ انواع من المبالغۃ المسجلہ. فرماتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی چیزیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبالغے کی رقم فرما دی ہیں. انواع من المبالغۃ المسجلۃ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے اقسام کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی مہر لگا دی؟ باستحقاق اشد العقاب و ابلغہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین ان کو عذاب دے گا، اور بلیغ یعنی انتہائی سخت عذاب، بدترین عذاب، مکمل عذاب، سخت عذاب کے مستحق ہونے پر مہر جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، وہ طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو الگ الگ انداز سے ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کے مستحق ہونے پر، وہ بھی شدید بلکہ اشد درجے کے عذاب کے مستحق ہونے پر مہر لگا دی ہے. پھر ایک مرتبہ آپ ذہن میں اس کو بٹھا لیں کہ اوپر سے پھر میں ذکر کر رہا ہوں تکذیب کی تکرار میں، اور اس کو مبہم ذکر کر کے دوبارہ واضح کرنے میں، اور تقریر ڈبل لانے میں جو تنوع کا معاملہ کیا گیا ہے، پہلے جملے خبریہ کے ذریعے، پھر استثنائیہ کے ذریعے. پھر استثنائیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ استثنائیہ جملہ جب لایا جاتا ہے تو اس میں تاکید پائی جاتی ہے. یہ ساری چیزوں میں انواع من المبالغۃ المسجلۃ علیہم، اس میں مبالغہ ہے. جو کس چیز کا مبالغہ ہے؟ وہ مبالغہ ہے کس چیز کا؟ المسجلۃ علیہم، جس کی مہر ان کے اوپر ثبت کر دی گئی ہے، جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. کیا چیز مقرر؟ کس چیز کو مبالغے کے طور پر ان پر مقرر کر دیا گیا ہے؟ باستحقاق اشد العقاب و ابلغہ، یعنی شدید ترین عذاب کے، عقاب کے، بلیغ ترین عذاب اور عقاب کے یہ مستحق ہوں گے. تو اس بات میں مبالغہ کرنے کے لیے اور اس کی شدت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف انداز میں اس بات کا تکرار کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے. ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحق عقابی، میرا عذاب ان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے. فوجب لذلك ان اعاقبهم حق عقابهم، تو ضروری ہو گیا اس وجہ سے ان اعاقبهم کہ میں ان کو سزا دوں، حق عقابهم، جیسا کہ ان کے سزا پانے کا حق ہے، یعنی جیسی سزا پانے کے وہ مستحق ہیں. حق عقابهم کا ترجمہ جیسی سزا پانے کے وہ مستحق ہیں ان کو ویسا میں عذاب دوں. عذابی اور عقابی بھی پڑھا گیا یا کے ساتھ فی الحالین، دونوں حالتوں میں، یعنی وصل اور وقف کی دونوں صورتوں میں. یعقوب جو قاری ہیں انہوں نے عذابی اور عقابی پڑھا ہے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينتظر اهل مكة الا صيحة واحدة اي النفخة الاولى وهي الفزع الاكبر ما لها من فواق. وبالضم فواق بھی پڑھا گیا. حمزة وعلي اي ما لها من توقف مقدار فواق وهو ما بين حلبتي الحالب، اي اذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ما لها من رجوع وترداد من افاق المريض اذا رجع الى الصحة، وفواق الناقة ساعة يرجع الدر الى ضرعها، يريد انها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد. وما ينظر هؤلاء، اور یہ کفار و مشرکین انتظار نہیں کر رہے ہیں. وما ينتظر اہل مکہ، ینظر کے معنی میں ہے الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا. ای النفخۃ الاولی، یعنی یہ پہلی پھونک کا انتظار، نفخہ اولا کا، پہلے سور پھونکنے کا یہ انتظار کر رہے ہیں. وہی الفزع الاکبر، اور جب وہ سور پھونکی جائے گی تو بڑی گھبراہٹ کا، الفزع گھبراہٹ کو کہتے ہیں، الاکبر بڑی گھبراہٹ کا وہ دن ہوگا. ما لها من فواق، اور جس کے لیے کوئی توقف نہیں ہوگا. ما لها من فواق، جس سور جب پھونکا جائے گا تو پھر کوئی توقف کا معاملہ، کوئی انتظار کا معاملہ، کوئی تاخیر کا معاملہ اس میں نہیں ہوگا. حمزہ اور علی نے فواق ضم فاق کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے. ای ما لها من توقف مقدار فواق، یعنی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نفخہ، جب وہ صیحہ پھونکا جائے گا، جب وہ چیخ ماری جائے گی، جب وہ فزع اکبر کا موقع ہوگا، نفخہ اولا، پہلی پھونک پھونکی جائے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا. ما لها من توقف، تو اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی توقف، ٹھہرنا نہیں ہوگا. مقدار فواق، فواق کی اتنی دیر بھی، یعنی فواق جتنا بھی اس چیخ کے وقوع میں، جب وہ چیخ واقع ہو جائے گی
تو اتنی تیزی سے واقع ہوگی کہ فواق کی مقدار کے اتنا بھی جو ہے ٹھہرنا نہیں ہوگا. یہ فواق کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں ما بین حلبتی الحالبی، دودھ دوہنے والا جو تھن سے دودھ کو نتھارتا ہے، تو ایک مرتبہ نتھارنے کے بعد دوسری مرتبہ جو وہ نتھارتا ہے اس میں جتنا وقفہ، بالکل 1 سیکنڈ کا جو وقفہ آتا ہے، اتنا وقفے کو فواق کہتے ہیں. تو جب چیخ ماری جائے گی اور وہ سور پھونکی جائے گی تو پھر یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اتنا وقفہ بھی لوگوں کو نہیں دیا جائے گا. اذا جاء وقتها، یعنی جب اس صیحہ واحدہ، جب اس چیخ کا وقت آ جائے گا، سور کا وقت آ جائے گا، لم تستاخر هذا القدر من الزمان، تو وہ زمانے کی اتنی مقدار کی مہلت بھی وہ نہیں دے گی. لم تستاخر، وہ تاخیر وہ نہیں کرے گی، مہلت نہیں دے گی. هذا القدر من الزمان، اس مقدار کی، زمانے کی اس مقدار کی بھی مہلت وہ نہیں دے گی، یا وہ زمانے کی یعنی وقت کی اتنی مقدار کی میں بھی اس سے تاخیر نہیں ہوگی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ما لها من رجوع و ترداد، یہ فواق کا مطلب جو ہے لوٹنے اور واپس ہونے کے معنی بھی فواق کے اندر آتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چیخ اور وہ سور ایسی ہوگی کہ ایک مرتبہ وہ سور پھونک دی جائے گی تو پھر اس کو پلٹایا نہیں جائے گا، اس کو لوٹایا نہیں جائے گا اور وہ سور نہیں لوٹے گی. ما لها من رجوع و ترداد، وہ سور نہیں لوٹے گی، واپس نہیں ہوگی. من افاق المریض، یہ افاق المریض سے ہے، یعنی اذا رجع الى الصحة، افاق المریض کہا جاتا ہے جب مریض صحت کی طرف لوٹ آتا ہے. تو افاقہ یفیق، افاقہ پانا جس کو کہتے ہیں، تو اس سے یہ فواق ہے، لوٹنا. یعنی جب وہ سور پھونک دیا جائے گا تو پھر وہ لوٹنے کا کوئی معاملہ اس کا نہیں ہوگا. یہ بھی معنی ہے اس کے. وفواق الناقة ساعة يرجع الدر الى ضرعها، اور فواق الناقہ کے بارے میں، فواق الناقہ کے بارے میں علامہ نصفی یہ فرما رہے ہیں ساعۃ، فواق الناقہ یہ اتنا وقت ہوتا ہے، یرجع الدر الی درعها، جس میں اونٹنی کا دودھ اس کے تھنوں کی طرف لوٹتا ہے. ٹھیک ہے، اونٹنی کا دودھ جو ہے اس کے تھنوں کی طرف لوٹنے لگتا ہے. یعنی اونٹنی کا دودھ ایک مرتبہ اس کو نتھارنے کے بعد پھر تیزی سے جو تھن میں دودھ آتا ہے وہ وقت. یرید انہا نفخۃ واحدۃ فحسب لا تثنى ولا تردد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی پھونک ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی اور ایک ہی مرتبہ سر پھونکا جائے گا. فحسب، بس، لا تثنى، ڈبل جو ہے پھونکا نہیں جائے گا، ولا تردد، اس کی تکرار نہیں کی جائے گی، اور ایک ہی پھونک اور ایک ہی سور میں سارے کائنات کا کام تمام ہو جائے گا. اور جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں وہ صرف ایک ہی چیخ، ایک ہی پھونک ہے، ما لها من فواق، جو آنے کے بعد پھر واپس نہیں لوٹے گی. اس نشست میں ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آیت نمبر 16 سے ہمارا درس ہوگا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.